دنیا میں جس سورت کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے وہ ہے سورت رحمان۔ دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت اسی سورت کی جاتی ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس سورت میں ایسی کیا بات ہے جو یہ اتنی مقبول سورت ہے؟ ہم نے اس میں موجود کام کو سمجھنے کی کوشش کبھی کی ہے، اور وہ کیا وجہ ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں اس سورت نے وہ کام کر دکھایا ہے جو سائنس نہ کر سکی؟ یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدلنے والی ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سورت رحمان سے لا علاج مرض سے شفا ملتی ہے، اور اس میں کون سے راز پوشیدہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کان لگا کر قرآن کو سنتا ہے، کسی اور چیز کو نہیں سنتا۔ یہ بات ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ یہ سب ہم کو نظر نہیں آتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دولت مند صحابی تھے۔ ایک رات قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اس بات سے بے خبر کچھ لمحے بعد ان کی تلاوت کو کوئی سننے والا ہے۔ وہ اپنی کیفیت میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزرے تو ان کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمانے لگے، اس کے بعد تشریف لے گئے۔ صبح کو فجر میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو تحسین کے انداز میں فرمایا، اے ابو موسیٰ، تمہیں تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرما دیا ہے کہ جب داؤد علیہ السلام رات کے پچھلے پہر رحمت کے ترانے الاپتے تو قرآن میں ہے کہ پرندے ساتھ ساتھ شامل ہو جاتے، پہاڑ وجد میں آ جاتے اور ان کے ساتھ شریک ہو جاتے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ قرآن کریم میں جو حسن ہے، جسے حسن معنوی کہتے ہیں، وہ تو ہر لفظ میں موجود ہے، لیکن الفاظ کا یہ حسن اپنی ظاہری شکل میں اپنی عروج پر آپ کو اس صورت میں نظر آئے گا۔ قرآن پاک کی اس صورت کی طاقت کا اندازہ ان واقعات سے لگائیے کہ میڈیکل سائنس میں جب تمام حرب ناکام ہو جاتے ہیں تو کیسے سورت رحمان کے یہ الفاظ اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کی سجاوٹ ہوتی ہے، قرآن کی سجاوٹ سورت رحمان ہے۔ ایک دفعہ ذہنی امراض کے ایک ہسپتال میں شدید ڈپریشن والے افراد پر ایک تجربہ کیا گیا، جس میں ان لوگوں کو دو گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروپ کو سورت رحمان کی تلاوت سنائی جاتی رہی، جبکہ دوسرے گروپ کو ڈپریشن کے لیے ترتیب کی گئی موسیقی سنائی جاتی رہی۔ یہ عمل روزانہ 22 منٹ تک 4 ہفتوں تک کیا جاتا رہا۔ دونوں کا آخر میں یہ نتیجہ نکلا کہ دونوں گروپس کے ڈپریشن کے لیول میں کمی آئی، لیکن وہ گروپ جنہیں سورہ رحمان کی تلاوت سنائی جاتی رہی، اس گروپ کے افراد نے حیران کن طور پر کئی گنا زیادہ ڈپریشن لیول کو کم کیا۔ ایک قول مشہور ہے کہ روحانی علاج وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں میڈیکل سائنس دم توڑ دیتی ہے۔ سورہ رحمان کی ہر آیت سننے کے ساتھ جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، اور جب سورہ رحمان کی تلاوت سننے کے بعد پانی پر دم کر کے وہ آدھا گلاس پانی پی لے تو اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح انگاروں کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس ہیپاٹائٹس کے امراض سے متعلق مایوسی کا شکار ہو چکی ہے۔ دنیا میں اس وقت ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا مریضوں کی رجسٹرڈ تعداد 40 کروڑ ہے، جبکہ پاکستان میں رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 2 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ایسے میں میڈیکل سائنس کی بے بسی انسانی ذہن اور معاشرے کی تباہی کا پیغام دے رہی ہے، مگر سورہ رحمان کے سننے سے یہ مرض چند ہی ایام میں وجود سے ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ سورہ رحمان کے ذریعے لوگوں کی ذہنی، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا یقینی علاج ہوتا ہے۔ سورہ رحمان کی قرآن تھراپی کے ذریعے لا علاج مریضوں کو کامیاب علاج ہو چکا ہے، بلکہ بہت سے لوگوں نے بتایا ہے کہ سورہ رحمان سننے سے ان کی بہت سی پیچیدہ بیماریاں ختم ہو گئی ہیں۔ سورہ رحمان کے ان مشاہدوں کا جب ناروے میں پتہ چلا تو ناروے اوسلو سے پرائم ٹی وی سے یہ پروگرام پوری دنیا میں دکھایا گیا، اور سورہ رحمان کے پروگرام کی افادیت نے پوری دنیا کو چونکا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ دکھی، الجھن یا ذہنی کرب میں مبتلا ہوں وہ سورہ رحمان کی تلاوت دن میں 3 مرتبہ متواتر 7 دن تک سنیں۔ تمام بیماریوں کا علاج قرآن کی آیات میں موجود ہے۔ اگر ہم ان
آیات کو غور سے سنیں۔ اس کے ذریعے کینسر، فالج، شوگر، ہارٹ اٹیک، دوسرے بے شمار امراض کا علاج کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ 7-8 سال سے پاکستان کے مختلف شہروں پشاور، لاہور، کراچی، ملتان، کوئٹہ، اسلام آباد میں ہزاروں مریضوں کا اس طرح سے علاج ہو چکا ہے۔ ایسا ہی کچھ ایک نوجوان لڑکے کے واقعے میں بھی پیش آیا ہے۔ سروسز ہسپتال لاہور کے شعبہ انتہائی نگہداشت کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر محمد جاوید احمد کا کہنا ہے، ایک دفعہ ایک لڑکے کو ICU میں شفٹ کیا گیا جس میں گندم کو کیڑے سے پاک رکھنے والی زہریلی دوا کھا لی تھی۔ اس لڑکے کا بچنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا، اس کے اندرونی اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ڈاکٹر جاوید کے مطابق اسے 150 مرتبہ الیکٹرک شاٹ دیے گئے تاکہ اس کی دھڑکن جاری رہے اور آخر کار وہ اس کیفیت سے نکل آیا۔ وہاں موجود تمام ڈاکٹرز حیران تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے، لیکن ڈاکٹر جاوید کا کہنا تھا کہ یہ صرف علاج سے نہیں بلکہ اس کی اصل وجہ قرآن کی سورہ رحمان کی تلاوت تھی جو اس مریض کے سرہانے مسلسل تلاوت ہو رہی تھی۔ تب وہ معجزہ ہوا جہاں میڈیکل سائنس ہار مان چکی تھی اور ایک لڑکا جس سے ڈاکٹرز مایوس ہو چکے تھے، سورہ رحمان کی طاقت سے واپس زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ دنیا کی ہر بیماری کا علاج سورہ رحمان کی تلاوت سننے سے ممکن ہے، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان کی بغیر ترجمہ کی تلاوت 7 دن تک سنیں، ان کی بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔